اور شراب کے نشے میں دھت رہنے والے نوجوانوں، چرس، گانجا، افیون، ہیروئن اور اس طرح کی بے شمار منشیات کے دلدل میں ڈوبنے والے نوجوان لوگوں، مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہاری جوانی کی امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں تمہاری بہنیں اپنے بھائیوں کے بازوؤں کی طاقت میں محفوظ رہنا چاہتی ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ملک ہمارا بھارت کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اپنے آپ کے تحفظ کے لیے آپ سے باضابطہ طور پر ملتمس ہے؟ نشہ کرتے ہو؟ حیرت ہے، حیرت بالائے حیرت ہے۔ ہماری بارڈر پر ہمارے کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کھربوں روپے پر ڈے خرچ ہوتے ہیں سیکورٹی پر۔ یہ منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے آتے کہاں سے ہیں اور کیسے آتے ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بلا شبہ مسلم محلوں کو ٹارگٹ کر کے شراب کی دکانیں لگوائی جاتی ہیں تاکہ اس قوم کے لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں، مستقبل میں کبھی سر اٹھا کر ہم سے بات نہ کر سکے۔ حکومتوں کی تاریخ پڑھ لو، ہر ڈوبتی حکومت کی کرسی کا چاروں پائیدان شراب، عیاشی، بے حیائی، بے شرمی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ بتایا آپ کو، اکھنڈ بھارت 800 سال حکومت کرنے والے مسلمانوں کا آخری مغلیہ سلطنت کا تاجدار بہادر شاہ ظفر دلی کے ایوان میں بیٹھا ہوا، جس وقت پورے دلی کی گلی گلی میں مشاعرے ہو رہے تھے۔ آج بھی بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، مرد بھی مشاعرے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور عورتیں بھی جلوہ فرما ہوتی ہیں۔ ہماری قوم کتنی بے حیا ہو گئی ہے، کتنی بے شرم ہو گئی ہے، اور ان کے شوہر بے شرموں کو حیا نہیں آتی جو بناؤ سگار کروا کے اپنی بیگمات کو باضابطہ غیروں کی گود میں بٹھاتے ہیں۔ غیرتیں مر گئی ہیں لوگوں۔ یہ مشاعرے کی محفل ہر گلی میں چل رہی تھی دلی میں، جب پرتگالیوں کی فوج، انگریزوں کی فوج دلی کو کیپچر کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر گلی میں مشاعرے کے بابا بابا دوبارہ ارشاد تبرہ ارشاد، بابا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صبح اٹھے تو سارے گرفتار ہو چکے تھے۔ ناشتے کا وقت آیا نا، ناشتے کا، تو بہادر شاہ ظفر کے دونوں لڑکوں کے سر کاٹ کر کے تشتری میں رکھ کر کے اس کے سامنے پیش کیا، مسٹر ناشتہ کیجیے۔ اور نچنیوں کی ہسٹری پڑھنے والوں، سلمان خان، عامر خان کے ان گویوں کے طرز زندگی کو اپنانے والوں، تمہاری ہسٹری ایک یہ بھی ہے، اور ایک ہسٹری وہ ہے جب ایک خاتون کی عزت بچانے کے لیے محمد بن قاسم نے آوارہ گردی کرنے والے دیوسوں کو ان کی نانی کا دودھ یاد دلا دیا۔ یہ بھی تمہاری ہسٹری ہے، پڑھیے۔ دنیا کو پتا ہے ظلم، بے حیائی، بے شرمی، عیاشی، فحاشی سے لڑنے والی قوم ایک ہی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ دوسری قوموں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، ایک ہی قوم ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ان ساری برائیوں کے خلاف سینہ سپر ہے۔ اسے مانتے ہو؟ منظم پلاننگ کے تحت پوری دنیا کے نقشے پہ بیسنے والے، بٹنے والے، رہنے والے نان مسلم کمیونٹی کے لوگ ایک جٹ ہو کر کے، جانتے ہو خربوں خربوں ڈالر پر ڈے کی آمدنی ان عیاشیوں، بے حیائیوں سے، بے حیا شرابوں سے، گرد کی اسمگلی سے، یہ آمدنی ان کی آمدنی ہے۔ کیوں بند کریں گے لوگ؟ سب پلاننگ کر رہے ہیں مسلمان کو بدنام کرو، یہی 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 یہی۔ کبھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کروا کے جھوٹا الزام مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ ابھی تو خیر ہوا، مرتے مرتے امریکہ کا وہ فوجی جو بس سے بڑا فوجیوں کا کمانڈر تھا، اس نے مرتے مرتے بستر مرگ پہ اس بات کا اعلان کر دیا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کسی اور نے نہیں، ہم نے بم فٹ کیے تھے۔ بم فٹ کیا تھا عیسائیوں اور یہودیوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو 9/11 سے لے کے اب تک بدنام کیا گیا تاکہ دنیا مسلمانوں سے نفرت کرتی رہے۔ اب
اب بھی وقت کی ضرورت ہے اور آواز ہے وقت کی مسلمانوں، اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کیا لائحہ عمل تم نے مرتب کیا ہے؟ کیا طریقہ کار تمہارے پاس میں؟ زبان 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے، 32 دانتوں کے بیچ میں، اس کو چلتے بھی رہنا ہے اور 32 دشمنوں سے بچا کے بھی رکھنا ہے۔ کبھی کبھی چوک جاتی ہے تو کہیں کہ کوئی دانت دبا کر کے ایک حصہ کاٹ دیتا ہے، ایسے ہی آپ کی کنڈیشن ہے، 32 دشمنوں کے بیچ میں آپ ہیں دنیا کے نقشے پہ۔ کیسے اپنا وجود بچانا ہے اور کیسے ان دشمنوں سے بچنا ہے، یہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے اور ڈھونڈنا ہے اپنے وجود کو بچانے کے۔ یاد ہے آپ کو اس بچے کی تصویر جو سمندر کے کنارے 3-4 سال کا بچہ دریا کی سمندر کی موجوں میں لپٹ کر کے مر گیا تھا؟ تصویر دیکھی تھی؟ فلسطین کی اس بچی کی تصویر یاد ہے جو 12-11 سال کی تھی؟ ایک رپورٹر اس کی تصویر لینا چاہتا تھا، اس نے کہا بھائی میری تصویر مت کھینچنا، بھی میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ احساس ہے کچھ آپ کو؟ کیا اس بچے کی تصویر یاد ہے جس نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں، کاش اللہ مجھے موت دے، کم از کم خدا کے ہاں جا کے کھانا تو ملے گا کھانے کے لیے؟ ان مدرسوں کو کیا سمجھتے ہو؟ ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں ہمارے کچھ علماء گئے تبلیغ دین کرنے کے لیے، ان کی رپورٹ میں نے پڑھی، بچوں سے انہوں نے پوچھا کب سے آپ لوگوں نے مٹن نہیں کھایا؟ کہا 6 مہینہ ہو گیا ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے۔ اور روزانہ 2 ٹائم میں 1 ٹائم یا دونوں ٹائم مرغا، چکن برا، مٹن برا، قورمہ ٹھوسنے والے مسلمانوں اور اپنی توند پہ ہاتھ پھیر کر مطمئن ہو جانے والوں، ان چٹائی پر بیٹھ کر کے سوکھی روٹی کھانے والے بچوں میں کبھی آپ کو ترس آتا ہے؟ کبھی احساس بیدار ہوتا ہمارا اور آپ کا؟ کسی عالم کو اچھا کپڑا پہنے کہیں مارا ہوگا ہاتھ، غیرتیں مر گئی ہیں۔ مندروں کے پجاری جو ہوتے ہیں پوری پراپرٹی کے مالک ہوتے ہیں، یہاں کوئی مالک نہیں ہوتا، امین ہوتا ہے مدرسے کا۔ یہ برادری ہماری جو ہے یہ مدرسے کی امین ہے، ان کے بچے یہاں آ کر نہیں رہتے ہیں کہ یہ کھائیں پکائیں، سمجھ رہے ہو؟ ایک ایک پیسہ لاتے ہیں پھر بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہمیں اپنے سلیبس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی خوشی ہے ہماری اس علاقے کے ماشاءاللہ بہت سارے مصباحی علماء تشریف لائے جا کے پڑھ کر کے وہاں سے، میں مبارکباد اور ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں ان کی خدمت میں۔ کام کر رہے ہیں آپ لوگ اہل سنت والجماعت کی تنظیم کے پرچم تلے، برادری گرامی قدر حضرت علامہ مفتی فاروق صاحب، علامہ سید بشارہ صاحب قبلہ اور دیگر علماء کی نگرانی میں ایک جٹ ہو کے کام کیجیے۔ ملت کی کشتی کو ساحل مقصود سے ہمکنار کرنے کے لیے تگ و دو کیجیے، محنت کیجیے، مالدار اپنا پیسہ خرچ کرے، طاقتور اپنی طاقت خرچ کرے، اثردار اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرے، علماء مخلص بن کر کے اپنا علم اپنی اولادوں اور بچوں میں منتقل کریں، تب کہیں جا کر کے اسلام کی اس کشتی کو ساحل مقصود سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا تعاون پیش کرنا ازبس ضروری ہے۔ ان دوستوں نے پوچھا تھا ان بچوں سے، بچوں ایک بات بتاؤ، تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ ہم جنگل میں نکل جاتے ہیں، وہاں کوئی سبزی اگی ہوتی ہے، اس سبزی کو توڑ کے لاتے ہیں، وہی پکتا ہے تو کھانا کھاتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر کے دونوں ٹائم بلکہ تینوں ٹائم، کبھی ناشتہ الگ ہے، زہرانہ الگ ہے، تہرانہ الگ ہے، عشائیہ الگ ہے، جنہیں کیسے کیسے اسمائے گرامی ہے ٹھونس کر کھانے والوں کے۔ کبھی ان بچوں سے پوچھو جنہیں 24 گھنٹے میں ایک بار روٹی میں اثر آتی ہے۔ یہ جو پڑھ کے بیٹھے نا علماء کی جو ٹیم ہے نا، یہ عزت و وقار کا تاج اللہ نے علم مصطفیٰ کی بنیاد پہ سر پہ رکھا ہے۔ کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرر، کوئی ڈاکٹر، زندوں کی بات چھوڑیے یار، قبرستان سے گزر جائے تو مردے شرماتے ہیں، کسی مردود نے انجیکشن دے کے مارا تھا۔ طالب علم، عالم گزر جائے، اللہ 40 دن کے لیے مردوں کا عذاب ہٹا دیتا ہے۔
40 दिन के लिए। इनका मकाम पहचानिए उलमा का। तलबा के कदमों के नीचे फरिश्ते नूरानी पर बिछाते हैं। एक तालिब इल्म को टूटा हुआ कलम देना उस मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब का बाइस है जो किसी मैदान जिहाद में जा रहा होता है। फटे हुए कपड़े बेचारे पहनते हैं। कभी ठंडियों में मदरसों में जाओ, अगर अल्लाह ने नवाजा है ना, तो कारून, फिरौन, हामान, शद्दाद मत बनो। उन बच्चों को स्वेटर है, मफलर है, टोपियां हैं, कंबल है, ये खरीद करके इस सोच से दे के आ जाओ, शायद तेरी कब्र में रोशनी का सबब बन जाए ये काम तेरा।